کچھ کام انسان شوقیہ کرتا ہے. تو میری ٹریولنگ ہوتی رہتی ہے, میں ولاگز بھی بنایا کرتا تھا کہ اب بھی بناتا ہوں. تو ویسے ہی وہ شوقیہ ولاگ بناتا تھا, تھوڑا سا لوگ دیکھ لیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. اس دوران بعض دفعہ ولاگنگ کے دوران کچھ اچھی باتیں بھی پارسل ہو جاتی ہیں. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان کو نصیحت کی بات نصیحت کا لیبل لگا کے کرو گے تو نہیں سنیں گے. مثال کے طور پر ابا کسی کو بٹھائیں, بولیں بیٹا میں تمہیں کچھ اچھی باتیں بتانا چاہتا ہوں, بیٹا پہلے ہی گھبرا جاتا ہے, ابا لمبی لمبی نصیحتیں پارسل کریں گے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو آپ بولیں بیٹا میں تمہاری شادی کرانا چاہتا ہوں, بیٹا ایک دم بیٹھ کے بات سنے گا, کہاں ابا بتائیں آپ. تو اسی دوران ابا بیچ میں تھوڑی سی نماز روزے کی بات بھی کر لیتے ہیں, تو وہ بچہ بڑے شوق سے سنتا بھی ہے اور عمل کی بھی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح نصیحت جو ہے نا, بعض دفعہ نصیحت کا لیبل لگا کے ہوتی ہے, بعض دفعہ بات کچھ اور ہوتی ہے, بیچ میں آدمی پنی میں رکھ کے جرسی ہیروئن جی کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسے تو پکڑے جائیں گے نا. تو وہ باتوں میں نا پنیاں بہت سی اس میں پیس میں چرس کی پنی بھی اسی طرح چلتی ہے. تو اچھی باتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو میری دنیا میں ٹریولنگ ہوتی تھی تو میں ولاگ بنا لیا کرتا تھا. ترکی گیا تو مجھے وہاں کی دیوار نظر آئی, میں نے کہا چلو یار ہر آدمی تو ترکی جا نہیں سکتا, تو یہ تھوڑی سی مسلمانوں کی ہسٹری تو دکھائے نا ہم. ابھی ویٹیکن سٹی گیا نا اٹلی میں, تو ایک ہسٹری ہے وہاں کی, بڑا اچھا لگا, میں نے کہا چلو ولاگ بناتے ہیں. تو میں نے وہ اس طرح سے ولاگ بنا ہی رہے تھے, تو پھر مجھے بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ولاگ کا الگ چینل بنائیں, کیونکہ ہمارا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, یہ مذہبی چینل ہے. یوٹیوب کچھ پالیسیاں ہیں اس کی, وہ پالیسیاں یہ ہیں, اور ان کی پالیسیاں چینج بھی ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں ان کی یہ پالیسی ہے بھائی جو جس چیز کا ہے وہ اسی چیز کا ہے, صحیح ہے نا. چلا تو ہم کسی بھی چینل پہ چل سکتے ہیں ولاگ, لیکن مذہبی چینلوں پہ بہت ساری پابندیاں بھی ہیں. پابندیاں کا مطلب کبھی بھی یوٹیوب کی کھوپڑی گھومی وہ مذہبی چینل اڑا دے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوشش کے باوجود کوئی ان کی پالیسی کے خلاف بات چلے گئی بھی, تو دنیا میں بہت سارے قانون بن رہے ہیں. تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ ہم ایک الگ سے ولاگ کا الگ چینل بنا لیں. تو میرا ایک الگ چینل مفتی طارق مسعود ولاگس کے نام سے. تو اب یہ جتنے بھی ٹریولنگ کے ولاگس ہوں گے نا اس میں ڈالوں گا میں, دیکھنا ہو دیکھ لینا, نہیں دیکھنا ہو آپ کی مرضی ہے. تو آپ کو اطلاع دینا تھی کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اچھی بات ہے, نہیں کریں تو بھی ہمارا کیا بگاڑ لو گے بھائی. تو فری پھوکٹ میں دنیا گھوم لو گے, غریب لوگوں کے لیے بہترین آفر ہے. یہ ہوتا ہے نا, اب غریب آدمی تو نہ ترکی بیچارہ جا سکتا ہے, نہ وہ امریکہ جا سکتا ہے, نہ وہ جاپان جا سکتا ہے. یہاں بیٹھ کے اس کو سچی مچی کے جاپان دکھا دیں ہم. ابھی میرا جاپان کا کوشش ہو رہی ہے, تو میں نے اس میں لوگوں سے کہا ہے کہ میں جاپان جاؤں گا اور ولاگ بناؤں گا چپلی کباب کے ہوٹل کا. ہمارا الگ اسٹائل ہے بھائی, ہم الگ چیزوں کو فوکس کرتے ہیں ولاگس میں. تو ہوٹل بناؤں گا چپلی کباب کے, ولاگ بناؤں گا چپلی کباب کے ہوٹل کا. اس کا نام ہوگا جاپان میں چپلی کباب کا ہوٹل. کیونکہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں نا, انہوں نے رپورٹ یہ ہے کہ جاپان میں چپلی کباب جیپنیز کو کھلانا شروع کر دیے. اور انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ ہم جاپانیوں کو نسوار کا عادی بنائیں گے. کہو انشاءاللہ. ایک دن آئے گا جاپان کے سائنسدان جب بھی تحقیق میں جائیں گے اپنی لیب میں تو پہلے ڈبی نکالیں گے, ٹھیک ہے نا, چنگ پونگ اپنی زبان میں بسم اللہ پڑھیں گے. اس کے بعد کتنا مزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو سمجھ رہے ہو, نہاری کا عادی الحمدللہ ہم نے گوروں کو, انگریزوں کو کافی حد تک بنا دیا. بریانی گوروں کی زبان کو لگ گئی ہے اب. اصل میں ان لوگوں کے پاس کوئی کلچر ہی نہیں ہے بھائی. انگریز دیکھو کلچر ہمارا اچھا ہے, کھانے پینے کا, تہذیب کا, زبان کا. یہ جو قومیں ہیں نا انگریزوں کی, جیپنیز کی, چونکہ ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا نا, تو جو ایک روایات اور ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو گئیں. اب ان کے برگر رہ گیا, پیزا رہ گیا, اور 2-4 چیزیں ہیں بس ان کی. ہمارے تو کھانوں کی جو قسمیں دیکھ لو آپ. ہوٹل میں جاتے ہو جو بیرا پڑھنا شروع کرتا ہے نا, آدمی کہتا ہے دوبارہ بتا یار, اتنی ساری چیزیں. وہ کتنی ساری چیزیں بتاتا ہے نا, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ, اتنے قسم کے ہمارے کھانے اور اتنی ہماری روایات اور کلچر, یہ تو ہمارے پاس ہے بھائی. تو ہم چونکہ آبادی بھی ہماری بڑھ رہی ہے, آبادی کا جو ریشو ہے نا اس وقت, بڑھنے کا ریشو دنیا میں پہلے مسلمانوں کا کم تھا, دوسری قوموں کا زیادہ تھا. اب جو گروتھ ریشو دنیا میں سب سے زیادہ کس کا ہے؟
مسلمانوں کا سب سے زیادہ. اور جب سے ہمارے بیانات شروع ہوئے تھوڑا سا اسپیڈ الحمدللہ تھوڑی اور اسپیڈ بڑھ گئی ہوگی اب تو. یہ تو ابھی ہمارے بیانات سے پہلے کی رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی کہ مسلمانوں کا گروتھ ریشو سب سے زیادہ ہے. اب یونائٹڈ نیشن کو نہیں پتا, وہ روزانہ ہمارے بیان سنیں تو پتہ چلے بھائی یہ اسپیڈ ابھی ڈبل ہونے والی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا ایک فائدہ ہے, فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے جس کی آبادی زیادہ ہوتی ہے تو پھر کلچر اسی کا پھیلتا ہے. یہ دنیا کا ایک اصول ہے. تو ہمارے کلچر, ہمارا چپلی کباب, ہماری بریانی, ہماری نہاری, ہمارے گٹکے, ہمارے پان, ہماری نسوار, سٹے بھی اب کس کے اسٹائل میں ہوں گے؟ ہمارے اسٹائل میں. پائپوں کے نیچے بیٹھ کے جاپانی چرسی پئیں گے, چرس پئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آفس میں بیٹھ کے چرس. بھائی اگر تم نے چرس ہماری والی پینی ہے تو اسٹائل بھی کون سا ہوگا؟ ہمارے چرسیوں کا ہوگا. تو آپ دیکھو جاپان میں ہم پائپ بنوائیں گے برساتی نالے, اس میں جیپنیز بیٹھ کے, کیا اس کا اپنا مزہ ہے. آپ کسی چرسی ہیروئنچی کو تمیز سے بٹھا کے صوفے پہ بولو یہاں چرس پیو, نہیں پیے گا وہ کہے گا یار وہ جو برساتی نالوں میں بیٹھ کے چادر ڈال کے سٹے لگاتے ہیں نا وہ مزہ یہاں نہیں آتا. میں بھی نیو کراچی سے آ رہا تھا نا تو کچھ ہیروئنچی بیٹھے ہوئے تھے چادر ڈال کے, مجھے خیال ہوا ان کا ولاگ بناتا ہوں یار میں ولاگ, لیکن پھر میں نے کہا چھوڑو بیچارے. ویسے تو ایسے شرعی پردے کیے ہوئے تھے انہوں نے کہ بڑی کوئی پاک دامن عورتیں بھی ایسے پردے نہیں کرتی. بیٹھے ہوئے چوک پہ ہیں, ایک طرف حالت دیکھو, مین چوک پہ بیٹھے ہوئے 4-5 ہیروئنچی. یار تم اتنے ہی تمیز سے پینی ہے تو تم کسی کہیں چھپ کے پیو, اور پردے ایسے کیے ہوئے اپنے اوپر چادریں ڈالی ہوئی ہیں اور پی رہے ہیں. تو میں نے کہا جا کے ولاگ بناؤ, لیکن میں نے کہا ایسا نہ ہو جتنے بھی کراچی کے ہیروئنچی سارے ادھر پہنچ جائیں کہ یار یہاں اچھا میں یہاں پہنچنا. میں نے بنایا نہیں ولاگ. تو خیر مقصد یہ تھا کہ ہمارا ایک چینل ہے مفتی طارق مسعود ولاگس کے نام پہ, آپ لوگ چاہیں تو سبسکرائب کر لیں. Mm-hmm.